العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ دوستو، شرائط نبوت پہ بات ہو رہی تھی۔ کل آپ کے سامنے چوتھی شرط آئی تھی، عصمت کاملہ و مستمرہ، یعنی سچا نبی ہمیشہ اللہ کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، اور جو لوگ نافرمان ہوتے ہیں، اللہ کے دشمن ہیں دین کے، ان سے بیزار ہوتے ہیں۔ مرزا صاحب اسلام سے تو بیزار ہیں، اور جو اسلام کے دشمن لوگ ہیں ان سے ان کی دوستی ہو رہی ہے۔ اس کی میں نے مثالیں سنائی تھی۔ آج کی آ رہی ہے نبوت کی 5ویں شرط، صداقت اور امانت۔ سچے نبی میں یہ دو باتیں ضروری ہے نبی ہونے کے لیے۔ ایک تو یہ کہ صفت صداقت ہوگی، ہمیشہ وہ سچ بولے گا اور سچائی ہی کا ساتھ دے گا، اور امانت بھی نبی میں کوٹ کوٹ کے ہوگی، بددیانتی اور خیانت نہیں ہوگی۔ قرآن آپ جب پڑھتے ہوں گے تو قرآن کریم میں ایک جگہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت کو فرعون نہیں مان رہا تھا، تو اسی کے خاندان کے ایک شخص نے بڑی پیاری بات کہی کہ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش کی، کہا کہ موسیٰ کو قتل مت کرو۔ فرعون سے کہا کہ اس کو قتل مت کرو، اگر یہ دعوی نبوت میں جھوٹا ہے تو جھوٹ خود ہی اس کو مار دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ جھوٹا آدمی کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ تو اب آپ لوگ اعتراض کر دیجیے کہ مولوی صاحب ہمارے یہاں تو MBA میں جھوٹ ہی سکھایا جاتا ہے، اب پوری مارکیٹ کا دار و مدار جھوٹ پر ہے۔ لیکن اسی لیے دیکھتے ہوں گے کہ ہر تھوڑے دن کے بعد کمپنیاں ڈوب جاتی ہیں۔ جھوٹ زیادہ دن نہیں چلتا۔ بہت مشہور ہے کہ جھوٹ کو ٹانگ نہیں ہوتا اور سانچ کو آنچ نہیں ہے۔ یہ گاؤں کی مثال ہے۔ جھوٹ کو ٹانگ نہیں اور سانچ کو آنچ نہیں، اور سچ چلے گا تو رہ جائے گی بات۔ تو اس شخص نے کہا کہ تم کو موسیٰ کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں، وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُ۔ جھوٹ موسیٰ کو خود ہی تباہ و برباد کر دے گا، تو کیوں مار رہا ہے اس کو؟ لیکن ایک بات سن لے، وَإِن يَكُ صَادِقًا، اگر موسیٰ اپنے دعوی نبوت میں سچا ہے تو تم لاکھ مخالفت کرو، تم کو وہ غرق کر دے گا۔ اور وہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں تو فرعون غرق ہوا یا نہیں ہوا؟ جی، کر فر فوج و قوت و طاقت و حشمت کے باوجود اللہ نے اس کو غرق کر دیا، اور آج تک ذلیل ہو رہا ہے۔ اس کی لاش رکھی ہوئی ہے ہر سال۔ مولانا طارق جمیل کی تقریر سنیے، کہتے ہیں ہر سال اس کے جسم پہ چوہا چھوڑا جاتا ہے، سال بھر کے بعد وہ گوشت چڑھ جاتا ہے، وہ چوہا کھاتے ہیں اس کے گوشت کو نوچ نوچ کے۔ جی تو والا حول ولا قوت۔ تو نبوت کی 5ویں شرط کیا ہے؟ صداقت اور امانت، یعنی سچا نبی صادق اور امین ہوتا ہے۔ نبوت کی ایک شرط یہ ہے کہ نبی صادق اور امین ہو، اس لیے کہ جھوٹا اور خائن کبھی نبی نہیں ہو سکتا، نہ اللہ اس کو نبی بنائیں گے۔ مرزا صاحب کے جھوٹے ہونے پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، پاکستان میں نام ہی سے چھپے ہوئے مرزا کے جھوٹ، ٹھیک ہے، جن میں مرزا صاحب کی پیش گوئیوں کا جھوٹا ہونا ثابت کیا ہے۔ صادق اور کاذب کی تعریف۔ صادق اور سچا ہونے کے لیے ایک دو پیشن گوئیوں کا سچا ہونا کافی نہیں، کاہنوں اور نجومیوں کی بھی تمام پیش گوئیاں جھوٹی نہیں نکلتی۔ سچا وہ ہے جس کی سب باتیں 100% سچی ہوں، ورنہ جھوٹا بھی ایک آدھ تو اس کی بات سچ بھی نکل جاتی تھی، اس لیے لیکن جھوٹا سچا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جھوٹا وہ ہے جس کی سب باتیں سچی نہ ہوں، اگرچہ اس کی بہت ساری باتیں اکثر باتیں سچی ہوں۔ جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مال پر نگراں بنا دیا،
تو رات میں جنات چور کی شکل میں آیا مال زکات میں سے کھجور چوری کرنے. تو سیدنا وہ حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اس کو، اب پکڑ کے باندھ دیا، کہا چھوڑوں گا ہی نہیں تم کو جی. تو بڑی آرزو منت کرنے لگا، تو کہا اچھا پلیز میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے فلانا ہمکا ڈمکا، جیسے آج کل فراری لوگ کھڑے رہتے ہمارے مسجد کے ادھر ادھر اور ٹھگ کے لوگوں کو لے جاتے جی. چھوڑ دیا. صبح میں قصہ سنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا آج وہ پھر آیا. وہ دوسرے دن اتفاق سے پھر آ گیا. پھر حضرت ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ کے باندھ دیا اور بالکل نہیں چھوڑوں گا. بڑی لالچ سماجت کی، پھر چھوڑ دیا. پھر صبح میں کہا، حضور نے فرمایا آج پھر آئے گا. پھر تیسرے دن آ گیا، پھر چوری کی اس نے مال کھجور. حضرت ابو ہریرہ نے کس کے باندھ دیا، کہا باز تو چھوڑوں گا ہی نہیں. تو بڑی لالچ سماجت کی. اس کے بعد جب دیکھا یہ نہیں چھوڑ رہے ہیں تو کہا چلو میں تم کو ایک علم سکھاتا ہوں، تو مجھے چھوڑ دو گے؟ کہا ہاں. کہا دیکھ تیرے قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر تو پڑھ لے گا تو کوئی شیطان جن تیرے قریب نہیں آئے گا. اگر میں علم وہ سکھا دوں تم کو، چونکہ وہ تو خود ہی شیطان تھا، تو تم مجھے چھوڑ دو گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہاں تو اگر مجھے علم سکھلاتا ہے تو چھوڑ دوں گا. تو کہا وہ آیت ہے آیت الکرسی. تو حضرت ابو ہریرہ نے وعدہ کیا تو اس کو چھوڑ دیا. اب یہ پورا قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح میں ابو ہریرہ نے بتلایا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق الخبیث. تھا تو وہ خبیث پر بات سچی کہا گیا. تو کیا خبیث نے سچی بات کہہ دی تو کیا وہ سچا ہو جائے گا؟ نہیں، بات اس نے سچی کہہ دی لیکن ہے وہ شیطانی. تو مرزا غلام محمد قادیانی اگر ایک آدھ کوئی بات کہہ دی اس نے، تو اس کی وجہ سے اس سے جو الزام ہے وہ نہیں ٹلے گا. وہ تو تھا ہی کذاب، نہیں جھوٹا تھا وہ. چلو اس زمانے میں جو لوگ جھوٹ کے مصنف ہیں یعنی پراپگنڈے کے امام ہیں، ان کی بھی تمام باتیں جھوٹی نہیں ہوتی. اب آج کی دنیا میں، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، دنیا کی جو جنگیں ہوئی، عراق پر الزام لگایا گیا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، پورے عراق کو تباہ کر دیا. وہ ثابت ہوا بعد میں صرف ایک جملہ، ورنہ سوری لاکھوں انسان کو مار دیا. سوری افغانستان میں لاکھوں ہزاروں انسان کو، بچوں کو یتیم کر دیا، عورتوں کو مار دیا، مردوں کو مار دیا، ملک کو تباہ کر دیا. اور سوری جی. تو جھوٹا تو جھوٹا ہی ہوتا ہے، اور سچا نبی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا. نبی کبھی بھی، ہاں، بلکہ ان کی بھی اکثر باتیں سچی ہوتی ہیں. کس کی؟ شیطان کی بھی. مگر بھائی ہم وہ جھوٹے ہی ہیں. پردہ پوشی کے لیے جھوٹ کا نام پراپگنڈا رکھ لیا ہے، مگر حقیقت اس کی ایسا اعلیٰ درجہ کا جھوٹ ہے جس کو سننے کے بعد بڑے سے بڑا ہوشیار بھی سچ سمجھنے لگے. بہت مشہور ہے، جھوٹ اتنی بار بولو اور اتنا بولو کہ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ جھوٹ. یہی حال قادیانیت کا ہے کہ اتنا لوگ اس کو کہ لوگ سمجھ رہے ہیں ہاں وہ بھی کوئی دین و درم ہے. یہ یاد مت رکھیے گا کہ یہ ائمہ کے درمیان اختلاف ہے. مسلمان لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آخر شافعی اور حنفی و فلاں میں تو اختلاف ہے، وہاں اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فروعی. یہاں تو ہمارا اصول میں اختلاف ہے. یہ مردود اللہ کو برا بھلا کہتا ہے، انبیاء کو گالیاں دیتا ہے، حضور کے لیے کہتا ہے کہ وہ سور کے پنیر کی چربی کھاتے تھے. یہ ہوتا نا تو اس کے منہ پر جوتے مارنی چاہیے تھی. جی بتاؤ تو صحیح کہ جس کے ساتھ فرشتے بیٹھے ہوں اس کے ساتھ یہ الزام لگاتا ہے. اسی طرح مرزائی حضرات کو یہ دیکھنا چاہیے کہ مرزا صاحب کتنی پیش گوئیاں جھوٹی نکلی. چند پیش گوئیوں کے سچا ہونے سے کسی کا صادق اور راست باز ہونا ثابت نہیں ہو سکتا. اگر جھوٹے کے یہ معنی ہو کہ اس میں کوئی بات بھی سچی نہ ہو تو اس معنی کے اعتبار سے تو دنیا میں کوئی جھوٹا ہی نہیں ہوگا. وقت ہے بیٹا؟ چلو ٹھیک ہے. مرزا صاحب سے جب اپنا سچا ثابت کرنا ممکن نہ ہوا تو دوسرے پیغمبروں کی پیشی گوئیوں کو جھوٹا ثابت کرنا شروع کیا. کیوں عیاری کی؟ سنو، تاکہ لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ جھوٹ بولنے سے نبوت میں فرق نہیں آتا. جھوٹا الزام لگانے لگا کہ حضور اور فلاں اور فلاں اور فلاں یہ لوگ بھی جھوٹ بولتے تھے تاکہ ہمارے جھوٹ کو دلیل مل جائے، اور سچے نبیوں کے اوپر جھوٹ کا الزام لگا دیا اس بغیرت نے. معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. مرزا صاحب ہی جھوٹا نہیں بلکہ اور پیغمبروں بھی جھوٹے گزرے ہیں. وہ اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھ دیا کہ دوسرے پیغمبر بھی جھوٹے گزرے ہیں. جیسے کہ اس کا مرید کہتا ہے کہ اللہ والے بھی زنا کرتے ہیں، چونکہ وہ زنا کرتا تھا، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ مرزا پر کوئی الزام
نہیں ہے۔ سچا نبی صادق اور امین ہوتا ہے، وہ کبھی جھوٹا اور خائن نہیں ہوتا۔ اس لحاظ سے اس کا کردار اس قدر شفاف اور صاف اور اجلا ہوتا ہے کہ مخالفین بھی اس کی اس خوبی کا برملا اعتراف کرتے ہیں۔ چنانچہ مشرکین مکہ نے بھی کہا کہ یہ صادق و امین ہے۔ چلو سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک۔